نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قرآن کریم کی آیت معرفت حق کی دعوت دیتی ہے۔ معرفت حق کیا ہوتا ہے، یہ دو تین جملے آپ کی گوش نظر کر دیں۔ معرفت حق کس کو کہتے ہیں اور معرفت حق کے راستے کون کون سے ہیں، اور معرفت حق میں جب انسان پہنچتا ہے تو کیا کیا انعامات و اکرامات سے خدا اسے نوازتا ہے۔ معرفت حق کی بلندیاں کیا ہیں؟ یہ خانقاہوں کی تعلیمات۔ یہاں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جو انسان کاروبار میں لگ جائے، یہاں کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جاتی جس سے انسان اپنی بیوی بچوں کا گزارا اغراض پرستیوں میں کھو جائے۔ وہ تو ایک دنیاوی شیوا ہے، وہ تو ایک ضرورتیں ہیں انسان کی۔ یہاں معرفت حق کی تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ تمہارا دل خدا کی محبت سے منور ہو جائے اور خدا تمہارا ہو جائے، تم خدا کے ہو جاؤ، من کان للہ و من کان لہ کی مصداق بن جاؤ۔ یہ تعلیمات خانقاہوں کی ہوتی ہیں۔ معرفت حق کیا ہے؟ معرفت حق کو سب سے پہلے دل کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ دل کیا چیز ہے؟ دل تقوی کا گہوارہ ہے۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی وہ ہے جب تمہارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو حجابات اٹھ جاتے ہیں، درمیان کے حجابات اٹھ جاتے ہیں، اور خداوند قدوس کا وہ عرش اعظم تمہارے دل میں سمانے کی جگہ بنا لیتا ہے۔ اور خدا اس کے انعامات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اپنی ریاضت سے، اپنے مجاہدے سے، اپنے عبادات سے، حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ اور اخلاقیات کی بلندیوں کے ساتھ اور معاشرے کی بلندیوں کے ساتھ اور تمام وہ چیزیں جو خدا کو مطلوب ہیں، توکل ہے جس میں یقین ہے، جس میں اعتبار ہے، جس میں یہ تمام چیزوں کو جب دل اپنایا کرتا ہے ریاضتوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، یہ ایک بہترین راستہ ہے جو تمام اکابر اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے، انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ اس راستے سے انہوں نے معرفت حق کے دعوے دار بنے۔ اور ایک دوسرا راستہ، اللہ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی محبت سے کسی کو اس کے گھر بار سے کھینچ لیتا ہے، کسی کو اس کے بال بچوں سے بھی کھینچ لیتا ہے، کسی کو اس کے کاروبار سے بھی کھینچ لیتا ہے، اور خدا کے عنایات و اکرامات و نوازشیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اسے دنیا کے یقین سے آزاد کرا دیتا ہے۔ یہ عطائیات ہیں، جیسے عطا رسول کی بات، عطائیات ہیں۔ یہ خدا کی عطا کردہ باتوں سے کبھی کبھی یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان تقوی پرست بن جاتا ہے، محبت والا بن جاتا ہے، عبادت والا بن جاتا ہے، ہر توکل والا بن جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں سما جاتی ہیں۔ اور ریاضت اور مجاہدہ کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ ایک بندے نواز کے سدراز علیہ رحمٰن نے ایک موقع کے اوپر اپنے مریدین میں، اپنی خانقاہ میں، اپنی مجلس میں ایک واقعہ ذکر فرمایا، بڑا پیارا واقعہ، اس کو غور سے سنیں۔ حضرت نے یہ واقعہ جو ہے کس لیے اور کس چیز کی بنیاد کے اوپر اپنے مریدوں میں جاری و ساری فرمایا۔
فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک ایسی مجلس سجائی اور اس میں ایک ایسی دعوت رکھی کہ ہمہ قسم کے کھانے اس میں موجود تھے، ہمہ قسم کے پیالے اس میں موجود تھے، دنیا کی تمام لوازمات کو، آسائشوں کو، آرائشوں کو گرو کر کے اس مجلس کو سجایا۔ ہر شخص جو ہے کھانے میں، پینے میں اور عیش و عشرت کے سامان میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادشاہ کا ایک غلام، ادنا سا غلام، دور کنارے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا، دور کنارے کھڑ کر کے دیکھ رہا تھا اس مجلس کو۔ ہم نے دیکھا کہ بعض اللہ والے، بزرگان ملت، میلے کچیلے کپڑے والے اور یہ پراگندہ بال والے، یہ گڈڑیاں والے، جن کو کبھی کوئی دنیا سے علاقہ نہیں ہوتا، جن کو کوئی کبھی دنیا سے تعلق نہیں ہوتا، دنیا کے خواہشات سے تعلق نہیں ہوتا، دنیا کے ارمانوں سے کوئی وابستگی نہیں رہتی۔ ہم نے دیکھا ہے اکثر ہی بہت سارے بزرگوں سے، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی ان سے دل ملایا ہوگا، آپ نے بھی ان سے محبت کی ہوگی۔ تو بادشاہ جو ہے دیکھ رہا تھا، تمام چاروں طرف جو ہے اس کی نگاہ بادشاہ کی برابر تھی۔ خداوند قدوس کی نگاہیں پوری دنیا میں برابر ہیں۔ زمانے کو برا مت کہو، یہ وجود بارہ تعالیٰ ہے۔ زمانے کو برا کرنے والا، کہنے والا، یہ بھی دنیا پرست انسان ہے، یہ کوئی خدا کے نزدیک مقبول نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ وجود بارہ تعالیٰ زمانہ بھی ہے۔ پتے پتے میں خدا کو دیکھنا، اس کی محبت کو دیکھنا، اس کے عشق کو دیکھنا، یا اپنے آئینے پیر کو دیکھ لینا، یا اپنے مرشد کو دیکھ لینا، یہ تمام زندگی بھر کی بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ جب بیٹھا، وہ بیٹھ کر کے ساری مجلس کے اوپر ایک نظر دوڑایا تو معلوم ہوا کہ سب کوئی کھا رہا، کوئی پی رہا، کوئی عیش و عشرت میں ڈوبا، کہیں کچھ ہو رہا، مگر اس کا ایک ادنا سا غلام تنہا اکیلے کھڑا ہوا۔ اس کو برا لگا، بادشاہ کو بہت برا لگا۔ اس نے یہ غلام کو بلایا، آ ادھر۔ وہ غلام نزدیک آیا بادشاہ کے، اور نزدیک آیا، کہا کہ ایک پیالہ اپنے طرف سے نکالا، اس نے بھر کر کے، پیالے میں جام بھر کر کے غلام سے کہا جا اس غلام کو دے گیا، جا وہ کونے میں میرا غلام ٹھہرا ہوا ہے، بڑا وفادار بھی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے مجلس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے اسے کوئی مجلس کی پرواہ نہیں ہے، جا اسے دے کے آ۔ بہت سارے لوگ چند جگہ چیزوں کے اوپر دنیا پرستیوں میں راضی ہو جاتے ہیں، کوئی اخروٹ پہ راضی ہو جاتا ہے، کوئی نارل پہ راضی ہو جاتا ہے، لیکن فقیر اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، اللہ والے اس کے اوپر اکتفا نہیں کرتے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر اکتفا ہرگز نہیں کرتے۔ اس مثال سے اسی کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہ غلام کے پاس یہ غلام اپنا پیالہ لے گیا، بادشاہ کا عطا کر، کہا کہ یہ لے، تیرے تو بھاگ کھل گئے، آج بادشاہ سلامت نے مجھے بلایا اور تیرے لیے یہ جام دے کر کے روانہ فرمایا، تو بڑا خوش قسمت ہے رے، مجھے بلا کر تیرے لیے اتنا بڑا اعزاز، حالانکہ اتنی بڑی مجلس میں کسی کو بادشاہ نے نہیں بلایا، یہ تیری خوش قسمتی ہے، یہ لے پی لے۔ تو اس غلام نے، جو خوددار تھا، جو محبت والا تھا، جو عاشق رسول تھا، اس نے کہا میں یہ جام کے آنے کا، بادشاہ کے اعزاز کرنے کا، بادشاہ کی عزت کرنے کا شکر بجا لاتا ہوں، ادب بجا لاتا ہوں، میں بے ادب نہیں ہوں، میں بے ادب نہیں ہوں، لیکن میں اس پیالے کا انکار کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہا؟ اس پیالے کا جو بادشاہ نے ابھی بھیجا ہے میرے پاس، اس پیالے کا میں انکار کرتا ہوں۔ بعض لوگ دنیا سے آزاد ہو جاتے ہیں، دنیا کی کوئی وقت اللہ ان کے سامنے دنیا بھی پیش کرتا ہے، خدا کی قسم وہ دنیا کو قبول نہیں کرتی، تو دنیا تابع ہو جاتی ہے۔ مریدین کو چاہیے، خلفاؤں کو چاہیے کہ کچھ ایسے صبر آزمادہ
معاملات میں اپنے آپ کو درج کروا لیں، رجسٹر میں خدا کے اپنا نام درج کروا لیں، صالحین کے زمرے میں اپنے آپ کو درج کروا لیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر اپنا قلب ایک جمع جائیں، تب بات بنے، تب بات بنے. تو ایسی بات ہو نہیں پا رہی. تمہارے اندر اللہ نے بڑی بڑی قوت رکھی ہے، بڑی بڑی طاقت رکھی ہے. اور جیسے اس غلام کے اندر دیکھیے، اس غلام کو آگے اس غلام نے کیا کہا، میں انکار کر دیا لیکن شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے مجھے عزت بخشی، میں یہ پیالے کا انکار کرتا ہوں. تو بادشاہ اس دن فرت میں تھا، جوش میں تھا، غصہ نہیں آیا. اس نے کہا، اس غلام نے کہا کہ دیکھ، اگر تو نے یہ انکار کیا تو بادشاہ تجھے قتل بھی کر سکتا ہے. تجھے کہا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن میں اس کا شکر بجا لاتا ہوں. اس نے عزت بخشی، اس نے مجھے اعزاز دیا. وہ واپس گیا. بادشاہ فرت میں تھا، مسرت میں تھا، معاف کرا، اس نے واپس کرا. ہو سکتا ہے میں نے غلام کا پیالہ جو ہے، اصل میں غلام کے پیالے کو میں نے غلام کے ہاتھ سے بھیجا، اس کے واسطے شاید یہ ناپسند کرتا ہوں گا. اس کے دل میں ایسی بات ہے، بادشاہ کے دل میں ایسی بات ہے. اس نے کیا کیا، وزیر کو بلایا. یہ دیکھیے شان اور بڑی. صبر جو ہے انسان کے مراتب کیسے بڑھاتا ہے. اے ایمان والو، خدا کی قسم، تم صبر والے ہوتے تو یہ دنیا تمہاری ہوتی. تم صبر نہیں کر پا رہے ہو، جس کی وجہ سے ایمان کا ایک جز تمہارے دل سے، تمہارے قلب سے، تمہارے روح سے، تمہارے ہونے سے نکل کے جا رہا ہے. بات سمجھ لو، آسان باتوں میں سمجھ لو ان باتوں. تو یہ چیز اللہ نے جو ہے دراصل میں ایسے اس کے کچھ فیصلے ایسے ہی رکھے ہیں. صبر سے کیا ملتا ہے؟ صبر ایمان کا جز ہے. بہرحال اس بادشاہ نے وزیر کو بلا کر کہا، میرا وہ غلام، ادنا سا غلام شاید مجھ سے ناراض ہے، شاید مجھ سے ناراض ہے. ہو سکتا ہے تم یہ لے جاؤ، میری طرف سے محبت کا یہ تحفہ، یہ جام کا تحفہ میرے اس پیارے غلام کو دو، اس پیارے غلام کو دو. اب وہ پیالہ لیا وزیر، اور وزیر دیکھ رہا کہ ادنا غلام کو وزیر پیالہ لے کے جا رہا. یہ خانقاہوں میں تعلیمات ہوتی ہیں، بادشاہوں کا قلب کیسے مطلب اپنے اندر لیا جاتا ہے، وزراء کا قلب اپنے اندر کیسے لیا جاتا ہے، اور لوگوں کے قلوب اپنے اندر کیسے بٹھائے جاتے ہیں. لوگوں کی زندگیوں کو تبدیلیوں میں لانا، یہ منصب خانقاہ ہے. اصل میں اس منصب کو ہم سمجھ نہیں پائے، اور ہمارے ہاتھ سے بڑے بڑے فیصلے جاتے رہے، بڑی بڑی زندگیاں جاتی رہی، بڑے بڑے کارنامے جاتے رہے، بڑے بڑے اصول و ادب کے گہوارے ہمارے سے چھن گئے. آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم مسلمان ہیں نہیں، اور مسلمانی پشیمانی رہ گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضور یہ تو بتائیے کہ اسلام کہاں ہے؟ کہا کہ کتابوں میں ہے. اسلام، مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان قبرستان میں. یہ دونوں چیزوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. اب یا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اہل علم والے کتابوں کے اوپر حجت کرتے ہوئے ملیں گے، مسلمان صرف جنازوں کے ساتھ جاتے رہیں گے. یہ دونوں چیزیں ہی اپنے ساتھ میں ملیں گی. اس کے علاوہ کسی کا دل لے کے جھانکا بھی نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں ہے، تڑپ بھی نہیں ہے، محبت بھی نہیں ہے، مذہب بھی نہیں ہے، عشق بھی نہیں ہے. کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ مطلب جس سے کہ خدا تک ہم پہنچ جائیں. تو اس غلام نے جب وزیر کا پیالہ دیکھا، وزیر سے آتے ہوئے، تو وزیر سے کہا، آپ لا رہے ہیں پیالہ؟ ہاں بیٹا، تو ادنا غلام، اور یہ پیالہ مجھ سے، میں وزیر، بادشاہ کا خاص، مجھ سے بادشاہ نے جو ہے دراصل میں تیرے لیے یہ تحفہ دے کر کے بھیجا ہے، تیرے لیے یہ اعزاز دے کر کے بھیجا ہے. تیری عزت بڑھائی ہے بادشاہ نے، آج تیرا مرتبہ بڑھایا ہے بادشاہ نے. اور اس غلام نے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، اپنی دل کی طرف دیکھا، کہا، حضور میں ادب بچا لاتا ہوں بادشاہ کو.
تعظیم کرتا ہوں بادشاہ کی، یہ جام کا تو آپ کے ہاتھ سے بھیجنا، محبت کا شکر بجا لاتا ہوں، مگر یہ جام کا میں پھر بھی انکار کرتا ہوں۔ ارے دیکھ، ہو سکتا ہے لالے پڑ جائیں گے تیری جان کے، تو خطرے کے لیے تیار ہو جا سکتا ہے۔ کوئی بات کیا کہہ رہا، کوئی بات۔ جب صبر کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے، حق پرستیاں بڑھ جاتی ہیں، اپنے دعاؤں کا ترکش اس کے پہلو میں آ جاتا ہے، تو وہ تیر دنیا کے اوپر کوئی بھی مری چھوڑ دے، خدا کی قسم جا کے برابر جگہ پہ لگ جائے گا۔ یہ دعاؤں کا تیر ہمارے اندر سے نکل گیا ہوا ہے، یہ محبت کا تیر ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ تمہارے سینے میں محبت کہاں ہے؟ تمہارے سینوں میں نفرتیں ہیں، تمہارے سینے میں حسد ہے، تمہارے سینوں میں بغض ہے، تمہارے سینوں میں دنیا ہے، تمہارے سینوں میں سارا سب کچھ کچا چٹا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ خدا تک پہنچ سکو۔ یہ باتیں ہمارے اوپر عائد ہو رہی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ کہنے والا فارغ التحصیل ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ خدا عمل کی توفیق بھی تو یہ چیزیں ہیں۔ پھر اس غلام نے کہا اس پیالے کا میں انکار کرتا ہوں، اس پیالے کا میں انکار کرتا ہوں۔ تو وہاں سے وزیر واپس ہوا، لیکن بادشاہ نے کچھ نہیں سمجھا اس کی بات۔ بادشاہ نے کچھ آنن فانن اس سے کوئی فیصلہ صادر نہیں کیا۔ اس نے سوچا کہ شاید میرے ہی ہاتھ سے یہ پینا چاہتا ہوگا۔ بعض آنکھیں خدا کے لیے خدا کو دیکھتی ہیں، بعض دل وہ ہیں جو خدا کے لیے خدا کو طلب کرتی ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں خدا کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، خدا کے لیے چھو بھی جاتے ہیں۔ وہ خلوص اور الہیت کے اعمال ہیں، وہ محبت کے اعمال ہیں، وہ عشق کے اعمال ہیں، وہ تمہاری عبادت کے خصوصی عبادتوں کے اعمال ہیں جو چھپائے جاتے ہیں۔ یہ تقویٰ، یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہاری محبت ہے، یہ لباس، یہ یہودیوں کے لباس میں ہم ڈوب گئے، یہودیوں کے طور طریقوں میں ہم ڈوب گئے، ورنہ تمہارا لباس تو اللہ کے لیے تھا، تمہارا دل تو تقویٰ اللہ کے لیے تھا، تمہارا صبر تو اللہ کے لیے تھا، تمہاری زندگی اللہ کے لیے تھی۔ یہ ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کیا ہوا ہے، تو پھر کیسے زندگی حاصل ہوگی خدا کی؟ حق پرستی کی معرفت ہم کو کیسے حاصل ہوگی؟ حق پرستی کی معرفت یہی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آخری میں جب وزیر وہ بادشاہ کے پاس سے گیا، غلام کے پاس سے پیالہ لے جا کر کے وہ واپس بادشاہ کو دیا، تو بادشاہ اس دن حیران بھی نہیں ہوا، پریشان بھی نہیں ہوا، اور جوش مسرت سے، فرت مسرت سے، اور اپنی طرف سے جو ہے دراصل میں یہی سمجھتا رہا شاید غلام میرے ہاتھ سے پینا چاہتا ہوں، شاید غلام جن کو آنکھوں کی دید نصیب ہوتی ہے، جن کو خدا کے وجود کی ذات میں گم ہونے کا شوق ہوتا ہے، جن کی محبت خدا تک کے آسمانوں میں چلی جاتی ہے، وہ آسمانوں کو دیکھ لیتے ہیں، زمینوں کو دیکھ لیتے ہیں، خدا کے وجود کو دیکھ لیتے ہیں، خدا کے تمام جلووں کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ فقیر ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے، وہ صوفیاء اکرام ہے، وہ مشائخین جو جن کے دل زندہ ہیں، جن کے قلوب آسمانوں میں اٹھائے جاتے ہیں، جن کو فرشتے جو ہے دراصل میں اعمال لے کر کے تقسیم کروا لیتے ہیں، جن کے اعمال اور دنیا کے اندر فیصلے پھیلائے جاتے ہیں اچھائیوں اور برائیوں کے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا کے مصداق۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں دوستو، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج۔ ہمیشہ دعا گو کریں کہ اللہ جو ہے ان تمام صالحین کے زمرے میں سب کو اٹھائے، ایسے عشق والوں کے زمرے میں سب کو اٹھائے، ایسی محبت والوں کے زمروں میں اٹھائے۔ ہم کو دنیا پرستوں کی جوڑ نہ نصیب کرے، ہم کو اللہ والوں کی جوڑ نصیب کرے، اللہ کے قلب والوں کی، اہل اللہ کے قلب ہم کو معیت نصیب کرے۔ بادشاہ خود پیالہ لے کے اڑ گیا۔ بادشاہ جو ہے دراصل میں پیالہ خود لے کر کے گھومتا گھماتا، لے بیٹے پی لے، لے آج تو جا خوش ہو جا، تو بھی آج عیش و عشرت میں رہ۔ سب سارے عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب مزے میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب سارے جو ہے مطلب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ہاں لے میرے ہاتھ سے پی لے۔ تب بھی ٹھہرا رہا ہوں غلام۔ اس نے کہا بادشاہ جہاں پناہ، میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں
کیا کر رہا ہے دیکھیے، سنہری الفاظ میں لکھنے کے الفاظ ہیں یہ، وہ غلام کے الفاظ اس غلام کے سنہری الفاظوں میں لکھے جائیں. کاش کہ ہمارے دل ایسے ہوتے، کاش کہ ہمارا تقوی ایسا ہوتا، کاش کہ ہماری عبادتیں ایسی ہوتی، کاش کہ ہماری زندگیاں ایسی ہوتی. غلام کہہ رہا ہے بادشاہ سے، غلام کیا کہہ رہا ہے بادشاہ سے، جہاں پناہ میں آپ کا شکر بجا لاتا ہوں، آپ کی محبت کا شکر بجا لاتا ہوں، آپ کے انعامات کا شکر بجا لاتا ہوں، لیکن جس انکار نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہو، خود بادشاہ اٹھ کر کے دراصل میں اپنا پیالہ خود لے کے آیا ہوا ہو، جس انکار نے مجھے آپ نے مجھے یہ عزت، جس میں میرے انکار نے مجھے یہ عزت جو بخشی ہے، میں اس عزت کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہوں، اس مرتبے کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہوں. یہ مجھے آپ کا پیالہ قبول نہیں، یہ مجھے آپ کا پیالہ. بعض غلامان خدا ایسے ہوتے ہیں. مجھے اس درمیان میں پھر بھی وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے. مغیرہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب آپ کو غسل کیا جا رہا تھا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. عمر فاروق سے کہا تھا، اے عمر تم تو خلافت جانو، بندگی خدا کی غلامی کیا ہوتی ہے تم کیا جانو. پھر اللہ کے رسول نے ڈانٹ کر کے ان کو لکھایا تھا، سو جاؤ تو چپکے سے نہا لو. یہ خلق تھے، زندہ ہونے والے خلق. تو سمجھ میں آئے. تو یہ جس انکار نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہو، جس محبت نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہو، اور جس تقوی نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہو، اور جس عمل نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہو، ایسے انکار کو میں چھوڑ دوں؟ تو بادشاہ نے سلامتی کی دعا دی، کہا جا تو ہمیشہ سلامت ہے، جا تو ہمیشہ. وہ قلب سلامت تھا، وہ قلب سمیم تھا، وہ قلب اصل میں دراصل قلب تھا. ایسے قلبوں کو اپنانے والے خانقاہوں میں اگر زندگی بسر کرتے ہیں تو ان کی معیت سے، ان کی محبت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں. تو خانقاہوں میں اپنے لباس کو تبدیل کرو، اپنے لباس کو یہودیوں کی لباس کی جیسا مت بناؤ، اپنے تقوی کو جو ہے اپنے ہاتھ سے مت چھوڑو، اور اپنے عمل کو جو ہے محسن بناؤ، اپنی زندگی کو جو ہے تجربہ کی دنیا میں لے آؤ، اسلام کے لیے ہماری زندگی صرف ہو جائے. آج بغاوتیں آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی بغاوتیں دیکھ رہے ہیں، ملکوں کی بغاوتیں دیکھ رہے ہیں، مخالفت کی بغاوتیں دیکھ رہے ہیں، اسلام کے اوپر حملے آپ دیکھ رہے ہیں. اسلام کے تمام دراصل میں اندر اخلاق ایسے ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں. ان اخلاق کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں، خدا کے امر کے اوپر چلنے والا کوئی نہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اولیاء اللہ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اولیاء اللہ کے اخلاق کو لینے والا کوئی نہیں. آج ہمارے پاس میں کچھ ہے نہیں. تو سوچ کے تھوڑا سا جائزہ لیں، ہم اپنے دلوں کا مراقبہ کریں، معانقہ کریں، تو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. خدا کرے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ.